سورہ الجاثیہ، جاسیہ سورہ مکی ہے اور اس کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل گرنے والی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ اصل میں یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہمیں نشانیاں دکھائی جائیں، ہمیں معجزات دکھائے جائیں۔ وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ایک سے ایک بڑا معجزہ ہمیں دکھایا جائے، جیسے پہلی امتوں کا کہ پیغمبر لے کے آئے۔ تو اس پر فرمایا کہ فکر نہ کریں، پہلی امتوں کے لیے تو اتنے بڑے معجزات آئے، لیکن کیا تم اپنی پیدائش میں نہیں دیکھتے ہو؟ آسمان اور زمین میں نشانیاں نہیں دیکھتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں، انسان اپنی پیدائش کو دیکھے، کیا نشانیاں نہیں ہیں؟ اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں۔ وہی دیکھتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے برین بنایا، کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ جس وقت اللہ اس کو چاہے تو انسان کو کی جو سوچنے کی سکل ہے اس کو روک دے، تو کوئی ہے طاقت جو اس کو دوبارہ بولنے کے قابل کرے؟ کوئی ہے کہ کوئی ایسی شخصیت، کوئی ہے ایسا ڈاکٹر جو انسان کے دماغ کو دوبارہ اس کے اسی طرح سے لے آئے کہ وہی اسی طرح سے کام کرنا شروع ہو جائے؟ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، انسان کی اپنی تخلیق ہی۔ واختلاف اللیل والنہار، شب و روز کے فرق و اختلاف میں یہ بھی نشانیاں ہیں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے۔ یعنی جب آسمان سے پانی اترتا ہے تو اس کے بعد بنجر زمین پہ بڑھتا ہے تو اس سے زمین زرخیلی زمین اگتی ہے، زرخیلی چیزیں اگتی ہیں، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے۔ اب کہا جاتا ہے کہ اثیم ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جو چل سکتی ہو لیکن جو تیز چل سکتی ہو لیکن تیز نہ چلے۔ ایسی اونٹنی جو چل سکتی ہو تیز لیکن وہ تیز پھر بھی نہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تباہی ہے اس جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے جو برے اعمال کرتا ہے، حالانکہ وہ چاہے تو وہ اعمال سے، برائی سے رک سکتا ہے، وہ جھوٹ سے باز آ سکتا ہے، اس کے باوجود وہ باز نہ آئے، جھوٹے کام کرتا جائے، جھوٹ بولتا جائے، برے اعمال کرتا جائے، برائی کے کام کرتا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ یسمعوا آیات اللہ، جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں، ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مزدہ سنا دو، ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، جھوٹ سے بچائے، بد اعمالیوں سے بچائے، تکبر سے بچائے۔ اور اللہ ہمارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہو، اس کے باوجود ہم اس کو دھیان سے نہ سنیں، قرآن پڑھا جا رہا ہو، اس کے باوجود ہم اس پہ عمل نہ کریں، قرآن پڑھا جا رہا ہو، قرآن سنایا جا رہا ہو، اس کے باوجود ہم اس کو اگنور کرتے جائیں۔ کوئی بات نہیں، ایک جگہ پہ قرآن سنایا جا رہا ہو، دوسری جگہ پہ پارٹی ہو، ہم کس کو حمایت دیں؟ ہم کس کو ریفر کریں؟ پارٹی کو، پارٹی میں جانے کو، اس کو قرآن کو اگنور کریں۔ اللہ ہمیں بچائے۔ وَإِذَا عَلِمَ، اور ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے
تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے بلاکار دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، یعنی قیامت آنے کا کوئی اندیشہ نہیں، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لے تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو نیک اعمال کرے اپنے ہی لیے کرے گا اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا، پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دی ہیں۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا۔ پڑھنے کے باوجود جنہوں نے قرآن پڑھا، جنہوں نے حدیث پڑھی، اس کے باوجود بحث و مباحثہ میں لگے رہے، اس کے باوجود قرآن کے احکامات، سنت کے احکامات کو نہ لیا، اپنی منمانی کرتے گئے، اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، جس کے بعد اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ یعنی شریعت پر قائم کیا، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی نہیں کام آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ دیکھیں کہ واللہ ولی المتقین، جس کا ساتھی اللہ ہو جائے، جس کا ولی اللہ ہو جائے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی۔ اب دیکھنے کہ پوری حدیث میں آتا ہے کہ ساری دنیا مل کے زور لگا لے کہ کسی کو ذلیل کرنا ہو، کہ میں نے اس کو ذلیل کرنا ہے، تو کوئی بھی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو، سارے لوگ مل کے کوشش کریں کہ اس کو لوگوں کے آگے حقیر کریں، اس کو ذلیل کریں، اس کی تذلیل کریں، کوئی بھی اس کی تذلیل نہیں کر سکتا، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ جب اللہ کا ساتھ ہوتا ہے اس کو اور بلند کرتا ہے۔ ساری دنیا مل کے زور لگا لے کہ اس کو میں نے مارنا ہے، یہ مر جائے، جب اللہ چاہے تو نہیں مار سکتے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور وہ لوگ جو عمل نہیں کرتے، جو برائی کرتے ہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک نمازی ہے اور ایک بے نمازی، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک نشہ کرنے والا، شراب پینے والا، ایک اپنے آپ کو بچا کر رکھنے والا، گناہوں سے بچا کے رکھنے والا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں بھی یہ برابر نہیں ہے تو اللہ کے ہاں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ان کا جینا اور مرنا دونوں یکساں ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے۔ تو اگر کوئی ظلم کرتا ہے، جو بھی اس کے انڈر آتے ہیں، اس کے امپلائیز ہیں، اس کے ساتھ کام کرنے والے، اس کے نوکر چاکر، اس کے خادم، کسی سے کسی طرح سے ظلم نہ کیا جائے۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پہ بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟
جو صرف اپنے خواہشات، میری خواہشات، میرا گھر، میرے کپڑے، میرا پرس، میری گاڑی، اعلیٰ سے اعلیٰ، صرف اپنی چیزیں لینے کے لیے اپنے آپ کو جو سیلفش ہو گیا، صرف اپنا ہی سوچتا ہے، اللہ کہتے ہیں جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں میں مہر لگا دی اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کبھی کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی مرنا، ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، یہ بحث گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی دی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اس وقت ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نام اعمال دیکھے۔ ان سے کہا جائے گا اگر تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو جو تم کرتے رہے تھے، یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے۔ تو انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے کھل کے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اللہ تعالیٰ بتائے گا دیکھو پڑھو۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی صریح کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بلا دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی مددگار تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو۔ بس فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کی ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی سب سے اعلیٰ ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، اور اسی کے لیے ساری بلندیاں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگلی سورہ سٹارٹ کرتے ہیں۔